حقوق ہیں کس کے؟ ہر ایک کے حقوق ہے. اس دن میں بتا رہا تھا نہیں کہ جانور کے بھی حقوق ہیں. نوح علیہ السلام کا جب انہوں نے قصہ سنا, جانوروں کے بھی حقوق ہیں, انسانوں کے حقوق ہیں, کافر ہیں اس کے ساتھ میں بھی حقوق ہے. معلوم ہے آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا سننے مل رہا ہے. تو کافروں کے بارے میں جو ذمی کافر ہوتے ہیں نا, ایک کافر ہوتے ہیں حربی کافر, ایک کافر ہوتے ہیں ذمی کافر. یہ دھیان سے سننا جو بتا رہا ہوں نا, یہ ورڈ حالانکہ بولنے والا نہیں, مگر یہ آ گیا نا تو یاد آیا کہ بول دیتا ہوں. ایک کافر ہوتے ہیں ذمی کافر, ایک کافر ہوتے ہیں حربی کافر. اب اس کی بہت لمبی تفصیل ہے لیکن ان شارٹ میں سمجھاتا ہوں. حربی کافر وہ جو اسلام کے خلاف یعنی بدتمیزیاں کرتا ہے, بدسلوکیاں کرتا ہے, اور وہ لڑنا چاہتا ہے, اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو جو لڑ رہا ہے اس کو کہتے ہیں حربی کافر. یہ کامن بالکل سمجھایا. ہاں, اور جتنی بھی باتیں آئی ہیں کہ کافروں کے ساتھ میں سخت رہنا وہ صرف حربی کے بارے میں. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ چیز اگر کوئی مسلمان بھی کسی غیر مسلم کے بارے میں بولے گا تو وہ بھی تو جناب ہمارے ساتھ میں لڑائی تو کرے گا نا. نہیں سمجھے؟ اگر میں مان لو ہندو دھرم کو, کرسچن دھرم کو, یہودی دھرم کو, بودھ دھرم کو برا بھلا بولنے لگوں اور میں چاہوں کہ یہ سب مٹ جائے, ختم ہو جائے, میں مار ڈالوں, ختم کر ڈالوں, یہ دکھنا نہیں چاہیے, یہ جب ہوگا میں یہ کرنا چاہوں گا تو لوگ کیا میرے اگینسٹ وہ مذہب والے ہوں گے نہیں؟ تو وہی چیز جب ہمارے مذہب کے خلاف کوئی کرنا چاہتا ہے وہ کافر کو کہا جاتا ہے حربی کافر. سمجھ میں آ گیا؟ تو جتنی جو باتیں ہیں نا یہ جنگ کرنے کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں وہ حربی کافروں کے بارے میں بالکل کلیئر ہے نا, وہ حربی کافروں کے بارے میں. اور ایک ہوتے ہیں ذمی کافر, یہ بات عام کرنا چاہیے. ایک ہوتے ہیں ذمی کافر. ذمی کافروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے یعنی ان کے علاوہ جو باقی کے کافر ہوتے ہیں نا ان کو ذمی کافر کہتے ہیں, جو حربی کے علاوہ ہیں. تو ذمی یعنی کامن جتنے بھی کافر ہے. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب گالی نہیں ہے جیسے کہ آج کل ہندوؤں کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے ڈال دیے الٹے پلٹے. ایسا کچھ نہیں ہے. کافر کا مطلب گالی نہیں ہوتا. کافر کا مطلب بالکل سمپل ہے, مسلمان اس کا اپوزٹ کافر. مسلمان جو اللہ کے اصول, اللہ کی شریعت, اللہ کا قرآن, اللہ کے نبی, ان چیزوں کو مانتا ہے, دیٹ از مسلمان. اور جو ان کو نہیں مانتا, جو ان پر ایمان نہیں رکھتا, ماننے کا مطلب ان پر ایمان نہیں رکھتا, جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر. بس اتنی سی ڈیفینیشن ہے اس کی. تو اس میں اتنا لمبا چوڑا جو آج کل کا میڈیا اور پتہ نہیں ان کو کہاں کے مولانا مل جاتے ہیں مسکے مار کے جو بتا رہے ہیں, ارے کافر کا مطلب گالی, کافر کا مطلب ختم, کافر کا مطلب یہ وہ. ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ اس میں پاکستان کی میڈیا ہو یا انڈیا کی میڈیا ہو یا پھر ورلڈ کی میڈیا ہو جس کو یہودی یا عیسائی کنٹرول کر رہے ہیں, امریکہ وغیرہ, تو یہ سارے لوگ یہ عام کر کے رکھا ہے. ایسا نہیں ہے اسلام میں. کافر کا مطلب ہے مسلمان کے علاوہ, مسلم کے علاوہ جو ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم کو وہاں پہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ناستک ہے, یہ آستک ہے. ناستک ہے ہمارے حساب سے تو وہ بھی کافر ہے. آستک ہے لیکن اس کی آستھا ہماری آستھا سے میچ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی ہم کافر بولتے ہیں. تو کافر کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو مار دو, کاٹ دو, یا وہ ہمارا دشمن ہے اس کو گالی نہیں. کافر کا بالکل سمپل سا یہی اس کا میننگ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہم کو جواب دینا چاہیے, یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. اچھا, پھر کافر میں دو کیٹیگری. تو جتنی جنگ اور اس کی باتیں ہیں وہ صرف حربیوں کے بارے میں. یہاں تک کہ اگر دوران جنگ کرتے کرتے اگر حربی کافر جو لڑ رہا ہے وہ حربی ہے نا, حربی کافر دوران جنگ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے, مرنے آ گیا ہے بالکل, یعنی لڑتے لڑتے ایک کافر سپاہی لڑا ہے, ایک مسلم سپاہی لڑا ہے, اور دھرم کی جنگ ہو اور اس نے اس کو مارا ہو, کافر نے مسلم کو, یا جو بھی ہو, دونوں ایک دوسرے لڑ رہے, مسلم غالب آ گیا, لیکن کافر نے ہتھیار ڈال دیے. کلمہ پڑھنے کی کوئی نیگوشیشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا ہو اس نے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس نے ہتھیار ڈالا. ہتھیار ڈالتے کے ساتھ مسلم کے اوپر فرض ہو گیا, واجب ہو گیا, ضروری ہو گیا کہ وہ اس کو گرفتار تو کریں مگر قتل نہیں کر سکتے. جنگ کے میدان میں یاد رکھنا, اس نے اپنا ہتھیار ڈال دیا کہ میں لڑ نہیں رہا, اس کے ساتھ میں لڑ نہیں سکتے. یہ اسلام. تو وہ جو فالتو کا اٹھا کے رکھے مدعے سے الگ مدعے ہیں, کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ہاں, تو ذمی کافروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے ذمی کافر کو تکلیف دی، کافر کے بارے میں موضوع ہے، جس نے کافر کو تکلیف دی، اللہ کے رسول فرماتے کل قیامت کے دن میں اس کا گریبان تھاموں گا، گریبان تھاموں گا، اس سے سوال کروں گا تو نے کیوں تکلیف دیا تھا اس کو. قیامت میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حضور کی ایک ذات شفاعت کے لیے سب سے اہم، اور وہ اگر ہم کو سوال کر رہے ہیں مطلب کتنی بڑی بات ہوگی. تو ہر ایک کے حقوق اسلام میں کافروں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق پہ میں بات کر رہا تھا. ایک بہت بڑے نا ولی تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑے ولی تھے، ان کا نام تھا حضرت احمد حرب. کیا نام تھا؟ احمد حرب. وہ جہاں رہتے تھے نا وہاں پہ پارسی لوگ رہتے تھے. پارسی کس کو معلوم ہے پارسی مذہب کے بارے میں؟ انگار کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پارسیوں کو عربی میں بولا جاتا ہے مجوسی. کیا بولا جاتا ہے؟ مجوسی. اب کبھی سننا مجوسی تو یاد رکھنا، اور یہ بہت بڑا مذہب تھا کسی زمانے میں، یہ یاد رکھنا. ان کو اصل لفظ جو ہے ان کا زرتشی بھی بولتے ہیں، زرتشی بھی بولتے ہیں، مجوسی. انگار کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ. ان کے گھر میں ہمیشہ ایک انگار، یہ جو آپ نے وہ کلچر دیکھا ہے کبھی، وہ آگ جلتے رہتی محلوں کے اندر ایسے، ویسی ان کے یہاں پہ ایک چمنی بولتے ہیں اس کو، ایک چمنی رہتی، وہاں پہ انگار ہمیشہ جلتے رہتی. انگار کو کسی صورت وہ لوگ بجھنے نہیں دیتے. سمجھ آ رہی ہے؟ انگار جلتی رہے گی ان کے گھر میں، کیونکہ وہ ان کا خدا ہے، ٹھیک ہے. یہ احمد حرب کے محلے میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا بہرام. کیا نام تھا؟ بہرام. یہ مجوسی لفظ ہے، اس کا نام تھا بہرام. اور احمد حرب بہت بڑے اللہ کے ولی، تو ان کو لوگ دور دور سے ملنے آتے تھے. لیکن بہرام کی ان کی زیادہ بات چیت نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک مذہبی شخصیت ہے، وہ ایک الگ دھرم کا ہے، تو بہت زیادہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی. تو بہرام جو ہے نا وہ تاجر تھا، تو اس نے بہت مال، بہت بڑے اس نے اپنے زندگی کا سارا پونجی جمع کر کے اور تجارت کا کوئی مال خریدا، اور اس نے تجارت کے لیے بھیجا. تو آدھا مال بھیجا تھا آگے، آدھا مال تھوڑا گیپ رکھ کے 1-2 دنوں سے پیچھے بھیجا. تو جو آدھا مال آگے گیا تھا نا اس کو لوٹ لیے سپاہیوں نے، مطلب یہ ڈاکوؤں نے. تو اس گاؤں میں پتا چلا وہ سب سے امیر آدمی تھا بہرام، زرتشی لوگوں میں وہاں کے سب سے امیر آدمی تھا. تو جب بہرام کے بارے میں یہ بات اٹھی، وہ بہت مطلب دکھی بھی ہوا. تو جس نے بھی سنا کہ وہ جو بندے گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، ایسا ہوا، بہرام کے ساتھ اتنا برا ہوا، وہ ہوا. بہرام حیات ہے، گھر پہ ہی. تو حضرت کو بھی بہت دل کو لگا کہ مطلب، تو حضرت نے نا جو ان کے یہاں پہ مریدین بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے بتایا، حضرت نے بولا چلو کھڑے ہو جاؤ، ہم لوگ بہرام کے پاس چلتے ہیں، اس کی دل کو تسلی دیں گے. بیٹھ کے نہیں آدمی اکیلا چھوڑ دو ٹینشن سے، تو چلو ہم لوگ اس کو جا کے اس کو تسلی دیں گے. تو سارے لوگ اٹھے اور بہرام کے گھر پہنچے. تو کچھ مریدین آگے بڑھے، بہرام کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک غلام نے آ کے کھولا. غلام نے بتایا کہ ارے باہر وہ مسلمانوں کے اتنے بڑے حضرت آئے ہیں. وہ کون؟ ارے وہ اپنے محلے میں رہتے. کون؟ احمد حرب. ہاں. ارے باپ، یہ بھی اٹھا، میرے گھر پہ آئی ہے. پہلی بار دوڑتے ہوئے باہر گیا. اور اس کو پتا تھا مسلمانوں کا کلچر یہ ہے کہ عالموں کے ہاتھ چومتے ہیں. میں اپنے ادھر کم دیکھتا ہوں یہ چیز. کم کیا مطلب؟ بہت کم دیکھتا ہوں، بہت زیادہ کم. عالموں کا، بڑے بڑے عالموں کا بھی ہمارے یہاں پہ، چھوٹے سے چھوٹے بھی اگر عالم ہے، ٹھیک ہے نا، عالم مولانا، ان کے آگے تھوڑا سا سرخم تسلیم کرنا چاہیے، اور تھوڑی سی ایک محبت کے ساتھ ہاتھوں کا بوسہ دینا چاہیے. یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ بڑے بزرگوں کی. تو یہ اس کو پتا تھی. کافر بھی بوسہ، وہ آگے آیا، اس نے حضرت کا ہاتھ لیا دونوں ہاتھوں میں، اور ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اندر تعظیم سے لے کے دکھایا. ٹھیک ہے. ہمارا تو حال ابھی یہ ہوتے جا رہا ہے نا، اس زمانے میں حال ایسا ہوتے جا رہا ہے نا، ہاتھوں کا عالموں کے چومنا تو بہت دور کی بات ہے، بٹھانا تعظیم سے وہ بھی دور کی بات ہے. ابھی تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ نوجوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تعظیم کرنی کیسے.
کوئی بائک پہ بیٹھا ہے نا ایسے بیٹھے رہے, کوئی ایسا کرسی میں بیٹھا تو بیٹھا ہی رہے گا. ہاں السلام علیکم مولانا کیسے. یہ جو انداز ہے نا یہ ادب والا انداز نہیں, سمجھ میں آ گئی. اس زمانے میں کافر بھی ادب جانتے تھے کہ کیسے کرنا ہے, سمجھ میں, یہ وہ زمانہ تھا. تو یہ ایسا نہیں کہ کافروں میں ادب تھا ہی نہیں, ان کا بھی ادب کا ایک الگ کلچر رہا ہے, ہمارا ادب کا ایک الگ کلچر رہا ہے, لیکن اس نے مسلمانوں کے حساب کا ادب کیا. اندر لے کے گیا اور جو بہترین جگہ تھی وہاں بٹھایا, اور دودھ اس نے پینے کے لیے لے کے آیا, دودھ سامنے رکھا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہے ایسے سب بیٹھے ہیں چاروں طرف سے. اور احمد حرب نے, حضرت نے ان کو تسلی دی بہرام کو کہ ارے ٹھیک ہے, اللہ کی حکمت ہے, کبھی ہوتا ہے ایسا, آج نہیں کل انشاءاللہ تم کو اللہ اس سے زیادہ نوازے گا. تو بہرام کہتا ہے نا حضرت آپ روحانی آدمی, میں آپ سے کہوں ایک بات. بولے کہو. تو ان کے مذہب کے حساب سے اس نے 2-3 باتیں بتائی. میرے دل کو بولے بہت زیادہ بات لگی نہیں ہے, میرے دل کو بہت زیادہ برا نہیں لگا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا آدھا مال بچ گیا, میرا آدھا مال بچ گیا اور آدھا گیا تو یہ اچھا ہے کہ میں کم سے کم ڈاکو بن کے لوگوں کا آدھا مال میں نے چھینا نہیں, میرا لوگوں نے چھینا ہے. تو میں اس پر بھی خوش ہوں کہ میں ڈاکوؤں میں سے نہیں تھا, میں ہاں ڈاکو کے چھیننے والوں میں سے تھا. اس طرح کی اس نے باتیں کی. حضرت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ جب تم اتنا صوفیزم کو مانتے ہو اور تمہارے مذہب کے حساب سے جو تصوف ہے اس کو تم مانتے ہو, مجھے بتاؤ کہ تم پوجا کس کی کرتے ہو, پرستش کس کی کرتے ہو. تو اس نے فوراً آپ کی طرف اشارہ کیا, اس کی, انگار کے شعلوں کی طرف, اس کی پوجا کرتے ہیں جو اس کے گھر میں جل رہا تھا. حضرت تھوڑا سا ہلکا سا مسکرائے. آج کے زمانے کے نا مسلمان جمن چچا مسلمان ہو گئے سب ہم لوگ. ہاں یہ عالموں میں ٹرم تھوڑا سا مشہور کیا, کہتے ہیں جمن چچا مسلمان. کیا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ نا ہم کافروں کی طرز پہ چلنے لگ جاتے ہیں. ارے بھائی میں بھی ان سے انسانی طور پہ محبت رکھتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا جناب کہ میں ان کے مذہبی چیزوں میں, مذہبی شعار میں شامل ہونے لگ جاؤں, ان کے مذہبی چیزوں میں. آج مسلمان کو دیکھیں آپ کہ وہ گنپتی کے آگے بھی پھر وہ ہاتھ جوڑا ہے. ارے بھائی وہ کر رہا ہے نا, تو ہم ایز اے انسان اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں, اور وہ اس کا جو بھی ہے اس پہ آزادی ہے, اس کو کریں. لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ لگ کے. تو پھر آپ نے کلمہ کیا پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نا ایک بار نا آپ سب لوگ, اور بہت اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میرا ایک ویڈیو ہے, آپ دیکھنا, اس میں میں ایک ریڈ کلر کے جیکٹ پہن کے نا ایسے ایک کرسی پہ بیٹھا ہوں, تو پتہ نہیں وہ کہاں کا ویڈیو مجھے یاد ہے. تو وہ ویڈیو آپ دیکھ, ہاں ٹٹوالا کا ویڈیو ہے وہاں ہمارے, وہ ہے یوٹیوب کے اوپر ڈالا ہوا ہے. اللہ کے بارے میں اہم معلومات, اس نام سے کچھ ہوگا اللہ کے بارے میں. وہ ایک بار 1 گھنٹے کا ویڈیو ہے وہ, مگر ایک بار سنو, اس کا کوئی 2 منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں تم کو ایسا لگے گا کہ میں نے کچھ نیا نہیں سیکھا. جب آپ وہ پورا ویڈیو دیکھ لو گے نا, آپ کے ہوش, ارے یار میں مسلمان, اتنے بچپن سے آج میں جوان ہو گیا, آج میں بچوں کا باپ ہو گیا, لیکن اب تک مجھے یہ نہیں پتا تھا اللہ کے بارے میں. اللہ کہاں رہتا ہے, آپ کو پتا ہے کسی کو؟ اللہ کہاں رہتا ہے, اللہ کیا کھاتا ہے, کسی کو پتا ہے؟ اللہ سانس کتنی لیتا ہے, اللہ کی ہائٹ کتنی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی اگر پوچھ لے کہ بھئی یہ ہمارا گاڈ ہے اور یہ اس کا, تو ان کی اتنی ہائٹ, تمہارے رب کی کتنی, تم کیا بتاؤ, کیسا دکھتا تھا یا کیسا دکھتا ہے؟ سوال. ہمارا جیسے بھی ہندو مذہب میں کہ بھئی سب سے بڑے تین جو سب سے بڑے ان کے دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے, ان تینوں میں بھی سب سے بڑے مانے جاتے ہیں شنکر بھگوان. الگ الگ ان کی مانیتا ہے, کوئی وشنو کوئی مانتے ہیں. تو شنکر تو وہ کہاں رہتے, تو بھائی کیلاش پروت, ٹھیک ہے نا, ان کا وہ ایک اصل جگہ مانی. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ پھر اسی طرح وہ آپ سے پوچھ لیں, آپ کیا بتائیں کہاں ہے. اس لیے صرف یہ وجہ نہیں, کئی ساری وجوہات ہیں. ایک بار وہ ویڈیو ضرور دیکھنا, اور بالکل اکیلے میں خاموشی سے سن کے, ایک ایک ورڈ کو اس کے سن کے ضرور کرنا اس کو.
जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह मैं वो उसका लिंक भी जो है वो तुम लोगों को भिजवा दूंगा, है ना। देखो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ थे हम लोग? हाँ, आग की तरफ उसने इशारा किया और कहा कि हम इसकी पूजा करते हैं। उन्होंने पूछा कि हजरत अहमद हर्ब ने कहा कि देखो ये मौका तो ऐसा है कि हम आए थे आपको तसल्ली देने, लेकिन आपने ये बात छेड़ी है, तो अगर आप बुरा ना माने, तसव्वुफ की बात आपने छेड़ी ना, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक दो सवाल आपसे पूछ लूं। तो उन्होंने कहा कि आप पूछ लीजिए। बहराम कहते हैं पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत दुख में, मैं बहुत तकलीफ में, नहीं, मेरा माल जो गया है, मैं अपने मजहब का जो तसव्वुफ सीखा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो कोई मसला नहीं है इतना ज्यादा, मेरी तरफ मेरे दिल के अंदर बहुत खलिश नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ कि आप किसकी पूजा करते हैं, इस आग की, क्यों करते हैं? तो बहराम ने ये बताया, अब उनके आलिम लोग तो अलग बताते होंगे वल्लाह आलम, लेकिन जो किताब में लिखा है वो ये कि बहराम ने ये बताया कि हम इसकी पूजा इसलिए करते हैं कि जब कयामत तारी हो, इसका मतलब वो कयामत को जरदशी लोग मानते हैं, जब कयामत तारी हो तो अंगार हमको जलाएगा, दुनिया में भी आग हम पे कहर न बरसाए, इसके कहर से बचने के लिए हम इसकी पूजा परस्तिश। हजरत ने कहा कमाल है, ये हाथ में थोड़ा सा पानी एक बच्चे के दे दो, वो बच्चा जाके ऐसा फेंकेगा ना तो तुम्हारा खुदा खत्म, बुझ जाएगी, खत्म। तो जब एक बच्चा तुम्हारे खुदा पे गालिब हो सकता है तो फिर ऐसी चीज को तुम खुदा कैसे मान सकते हो? बात में दम तो है, बात में दम तो थी। तो उसने फिर 3-4 सवालात किए। बहराम ने कहा कि ठीक है, आप अगर मुझसे ये कह रहे हैं तो मैं मानता हूं, मेरे भी कुछ सवालात हैं, ठीक है। तो उसने सवाल किया कि अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया, तो अल्लाह ने क्यों बनाया? हजरत ने जवाब दिया, अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया। तो अहमद हर्ब से उसका सवाल था क्या, यहाँ पे देखिए कुछ भी सवाल का जवाब बन सकता था, लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया, क्योंकि उसके जहन में क्या था, उसके जहन में बहुत, अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई क्यों सबको बनाया? तो इन्होंने जवाब दिया कि अपने खालिक होने को बताने के लिए उसने पूरी दुनिया बनाई। अच्छा, फिर उसने सवाल किया, अलग ही सवाल थे उसने सवाल किया, फिर अगर अल्लाह ने कोई दुनिया बनाई है तो अल्लाह ने फिर सबको रिस्क क्यों दिया? सबको रिस्क क्यों देता है? वो बुरों को नहीं देना चाहिए, मतलब उसके जहन में ऐसा हो। तो उसका सवाल था कि खालिक है, उसने सबको बनाया तो फिर रिस्क भी क्यों दे रहा है? तो हजरत ने जवाब दिया, इसलिए कि वो अपना राज़िक होना बताना चाहता है। सारी दुनिया का, बुरे हो अच्छे हो, इंसान हो जानवर हो, सबका राज़िक तो मैं ही हूं। तो अपने राज़िकियत को बताने के लिए उससे तीसरा सवाल किया कि अच्छा, फिर जब सबको रिस्क दे ही रहा है, सबको पैदा भी किया, रिस्क भी दे रहा है, तो फिर मारता क्यों सबको? फिर सबको तकलीफ में भी डालता है और मार भी देता है, मौत भी आती है, ऐसा क्यों? हजरत ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए कि वो बताता है कि मैं कादिर भी हूं और मैं कहार भी हूं। मैं कादिर भी हूं, जो चाहूं सब कुछ मेरे कुदरत में है, और कहार भी हूं, जिसकी चाहूं जब चाहूं पकड़ कर, ठीक है। तो कहार, अपने कहार होने को बताने के लिए। फिर उसने कहा कि हजरत आपकी बातों पे तो दिल तो करता है कि मान लो, लेकिन एक बात बताइए, आपका सच्चा खुदा है और आप कह रहे हैं कि कादिर भी है, कहार भी है, हर चीज पे उसकी पकड़ भी है, हर चीज उसके कुदरत में है, तो मुझे बताइए कि ये जो हमारा खुदा है, उसका खुदा कौन? ये जो हमारा खुदा है, क्या आपका खुदा इसको आपके लिए मुसख्खर कर सकता है? मुसख्खर का मतलब होता है कि आपके ताबेदार बना सकता है, आप जैसा बोलो, आप जैसा चाहो ये वैसा करें। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या बात कर रहे हैं, मैं पूरी जिंदगी इसकी पूजा किया मैंने, आप कह रहे इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा, इतने बहराम कहता है ऐसी बात है
تو آپ اپنا ہاتھ ڈالیے اس کے اندر اپنے خدا کا نام لے کے. حضرت نے کہا اتنی سی بات ہے, آؤ آگ سے وضو کر لیتے ہیں. انہوں نے ایسے احمد حرب نام تھا ان کا, ایسے اوپر کیے اور سب کے سامنے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آگ میں ہاتھ ڈالا اور جیسے آگ سے کھیل رہے ہیں. کافی دیر تک کرنے کے بعد انہوں نے ہاتھ جب نکالے تو ایک بال بھی ان کا بال کو بھی دھکا نہیں لگا تھا. بہرام نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے وہ تو کافروں کی ایک تو چیز ہے کہ پڑوسی, اس پہ بہت سارے سبق ہو, پڑوسی کافر ہوں مسلمان ہو ڈزنٹ میٹر, اس کے ساتھ میں ہمارے بھلائی کا تعلق ہونا ہی چاہیے. ٹھیک, یہ ایک چیز ہے. لیکن بھلائی کا مطلب جو آج کے زمانے میں لیا جا رہا ہے نا, وہ ذرا ٹینشن والی بات ہے کہ ہم لوگ جمن چاچا مسلمان بن گئے سب لوگ, سمجھے. یعنی یہ کہ ہم ان کے ساتھ ان کے جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا مذہب نہیں ہے, سمجھ آ رہی. ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن مذہبی روایتوں میں مذہبی چیزوں کے اندر ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور یہ ہم کو کلیئر کرنا ہوگا. یہ ہم کو ان کو محبت کے ساتھ سمجھانا ہوگا کہ آپ اپنے پہ چلیں, ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, لیکن ہم آپ کے اس میں شامل نہیں ہو سکتے. سمجھ آ رہی ہے بات کو, سمجھ پا رہے باتوں کو. یہ باتیں ہیں کہ جس میں ہم کو آج کے زمانے میں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہمارے آس پاس میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں کہ مطلب بے وجہ کا ٹیکا لگا لیں گے, بے وجہ کے ناریلیں, بے وجہ کسی مندر میں آپ ناریل کیوں بھیج رہے ہو بھائی. اللہ فرماتا ہے ان شرک لظلم عظیم. شرک جو ہے نا وہ دنیا میں جتنے ظلم ہیں ان سب میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے جو انسان اپنے آپ پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, شرک کرنے والا کہیں بخشا نہیں جائے گا. اور شرک کرنے والے کی بات ایسی ہے کہ جس نے مشرک کا شرک کے کاموں میں ساتھ دیا, شرک کے کاموں میں ساتھ دیا, تو وہ بندے کے اوپر بھی شرک کا حکم لگے گا. کم از کم کفر کا حکم تو لگ جائے گا. وہ تو مفتیان اکرام طے کریں گے, قرآن حدیث سامنے رکھ کے اور اس کا عمل سامنے رکھ کے, سمجھے. لیکن یہ ہے کہ آپ کفر اور شرک تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب